اس کا سینئر منسٹر ہے، کابینہ کا حصہ ہے، آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کابینہ میں کاؤنٹ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں صوبے اور وفاق کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے آئیڈیل تاکہ معاملہ چل سکے؟ الیکشن ہو گئے، اب عوامی مسائل حل ہونے چاہیے، یہاں صوبے کے مسائل ہوں، وہاں مرکزی حکومت ملک کے لیے کام کرے. ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، جو اس وقت سینٹرل کی حکومت ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے بنی ہے، اور وہ جو دھاندلی ہوئی، وہ جو سارا چیزیں کر کے لا کے ان کو پہلے سے ڈیزائن چیزوں پہ کیا گیا اور اس میں ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا. لاکھ 80 ہزار ووٹ لینے والے لوگوں کو نیچے سے 20-25 والے کو اٹھا کے اوپر لے جایا گیا. تو اس موقف سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چونکہ یہ عوامی مینڈیٹ تھا اور یہ جمہوریت کے لیے ان چیزوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس طرح کے الیکشن ہوتے رہے تو پھر یہ ملک تباہی کی طرف ہی جائے گا. اگر عوام کا فیصلہ اس ملک میں اس کی عملداری نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں بادشاہت لے آئیں یا جو بھی آپ کو سسٹم سوٹ کرتا ہے وہ کر لیں، لیکن اس ملک کو آپ تباہ نہ کریں. تو اس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے. اس وقت جو وفاق ہے اس نے صوبے کا بہت بڑا پیسہ دینا ہے، اور ہم ایک غریب صوبہ ہیں. تو میرے وزیر اعلیٰ کی بھی یہ خواہش ہے اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں وہ جو رائلٹیز کے پیسے ہمارے بنتے ہیں، اب تو وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہو گئی ہے کہ یہ اس کو دینے میں سے بھی وہ نہیں. تو ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. NFC ایوارڈ کے تحت ہمارا جو رائٹ بنتا ہے وہ بھی ہمیں ملے، اور ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ملنے چاہیے. چونکہ ہم شاید پنجاب یا شاید بلوچستان کے بعد ہم دوسرا صوبہ ہیں جو اتنے مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہے. پنجاب ایک امیر صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے. سندھ کا بھی اپنا ایک بہت بڑا ریونیو ہے، لیکن ہمارے پاس تو سچی بات ہے کہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ وفاق اس کو استعمال کر رہی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ جو چیز ہم وفاق کو دیتے ہیں کم اس میں، اور وہ واپس ہمیں پھر خریدنی پڑتی ہے مہنگے داموں. تو وہ ایک ریلیشن جو ہے بننا چاہیے. باقی ہماری اپنی بھی پارٹی ہیں، اور ہم یہ سارا جو جعلی پروگرام چل رہا ہے اس کے تو اگینسٹ ہیں اور بولیں گے. اور اپنا سیاسی نظریات اپنے ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اگر PM پشاور وزٹ کر لیں، اگر CM وہاں پہ موجود ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو دیکھیں، ہمارا تو ایک نظام کے خلاف ہے، ہم کسی ایک فرد کے خلاف نہیں ہیں. ہم تو اس نظام کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ جہاں پہ بھی وہ نظام ہمیں غلط دکھے گا وہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے. باقی کسی کے ایون کے دشمن بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کو عزت دیتا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے. اور ہم اس ملک میں کوئی افراتفری یا انتشار پھیلانے کے اس میں نہیں ہے. لیکن ہم اپنے رائٹ سے پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں، یہ سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہمیں کوئی دبا لے گا، کوئی گورنمنٹ دبا لے گی یا کوئی اور طاقت ہمیں دبا لے گی تو دبنے والے نہیں ہیں. ہاں بالکل عزت دیں گے. پرائم منسٹر نہیں مانتے اس درجے میں جس طرح وہ بنایا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم چیزوں کو کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں جو کہ اصولاً پرائم منسٹر تو وہ اگر اوریجنل مینڈیٹ سے وہ چیزیں آ رہی ہوتی تو ہم اس کو دل سے پرائم منسٹر مانتے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مینڈیٹ جعلی ہے، چوری شدہ ہے، تو پرائم منسٹر بھی اسی درجے میں ہی آتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کوئی تصادم والی پالیسی نہیں رکھنا چاہتے صوبے کی یا پارٹی کی، کہیں پہ یہ نہیں ہے. مطلب پرامن جماعت ہیں. ہم آئین کے اندر رہ کے اپنے رائٹ کے لیے بات بھی کریں گے، جمہوریت کے اندر رہ کے اپنی بات کریں گے. آج بھی ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، آزادی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو لڑائی کی بات تو ہم کرتے نہیں، ہم کو اس طرح کا بالکل کوئی نہیں ہے. اور نہ ہی ملک میں اس کے متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی افراتفری پیدا کر دیں. لوگوں کو بارہ کھاتی ہوں گی یہ چیزیں، ان کے فائدے میں ہوں گی. میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے کسی ایسی چیزوں کی طرف جس سے اس ملک کو مزید نقصان ہو. مزید سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ملک کو نقصان کی طرف لے جائے گا. بس میں آخری 2 سوال